اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورہ کی ابتدا اور سورہ کے متعلق تفصیلات بیان کی جا چکی۔ سورۃ الحجر ہے جو ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر رہنے والی قوم سے متعلق جو قوم سمود ہے وہ تفصیلات بتا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک بندوں کو، انسان کو بندگی کے طور طریقے سکھانے، عقیدے کے لحاظ سے عقیدے پر قائم رہ کر جو احکامات، جو چیزیں اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش کی گئی ہیں، جس کو عملی طور پر بھی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے بتلا دیا گیا، صحابہ کی تعلیم و تربیت دے دی گئی، اور جن چیزوں سے رکنا ہے، ہر قسم کی خرابی کی نشاندہی کر منع کر دیا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر قائم باقی رہنے والا مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں انجام ہوگا ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے جو چیز ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنے کا ہے، اٹھایا جائے گا، بندے کی زندگی کا ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے اوپر یقین میں جس قدر کمی ہوگی، عمل میں کمی ہوگی، جس کو انکار ہوگا تو اس کو پوری طرح اس کے خلاف کرے گا، جس کو کافر کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد کثرت ہے، اسلام کے ساتھ جڑ تو جاتی ہے، مسلمان کہلاتی ہے، لیکن ایمان کو باقی رکھتے ہوئے پھر بھی غفلت آخرت سے بیسوں خرابیاں۔ سب سے پہلی آیت میں اس جیسا مفہوم کئی پہلوؤں کے ساتھ کلام پاک میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھو ایسا ہوگا، بہت سارے کافر سب سے پہلے مرحلے میں، کافر دو پہلوؤں میں، پوری طرح اسلام کا انکار کرنے والے، اللہ کے کلام پاک پر یقین نہ رکھنے والے، اللہ کے رسول پر یقین نہ رکھنے والے، یہ سب سے پہلے مرحلے۔ دوسرے مرحلے میں کفر، اطاعت نہ کرنا، اس کی اہمیت نہ دینا، ناشکری کرنا، اس کے لیے بھی کفر ہی آتا ہے۔ گناہگار مسلمان بھی شامل ہیں۔ دوزخ کا ایک حصہ مستقل طور پر ایمان باقی ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کی پوری تکمیل نہیں ہے، لیکن ایمان قائم ہے، خرابیاں بہت ہیں، انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا جب تک چاہیں گے اللہ تعالیٰ ایک مدت تک۔ یہاں پر ذکر ہے قیامت کے دن دوزخیوں کو دوزخ میں، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخیوں کو الگ کر دیا جائے گا دوزخ کے لیے، اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کی بخشش ہو جائے گی، نیک صالح بندوں کی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جو دنیا میں یقین نہ رکھنے والے تمنا آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان رہتے۔ یعنی اس کلام پاک کی، اسلام میں اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا، اس کلام پاک کے تمام چیزوں کے، اللہ کے سارے احکام کو مانتے، اس کے اوپر قائم رہتے، وہ تمام چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رکتے۔ جیسا کہ یہ
جنتیوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ کیا، جنت کے لائق بنایا، فیصلہ ہمارے حق میں دوزخ کا ہوا۔ تو اگر ان کے جیسا اگر ہم بھی اس کلام پاک کی ہر بات کو، ہر حکم کو منوعاً یعنی جو کا توں اپناتے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوتا کہ آج ہم دوزخ میں نہ جاتے نہ رہتے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ یہ صورتحال کے کئی پہلو ذکر کیے گئے، یہی پہلو ہے سورۃ النبأ کی آخر آیت، یا لیتنی کنت ترابا۔ مٹی بن کے رہتے، انسان نہ بنتے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ مرنے کے بعد جو مٹی کا حصہ ہوگا ویسے ہی رہتے، پھر دوبارہ اٹھایا نہ جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ تمنا کئی طریقے سے ہوں گی، اس کی وضاحت آتی جائے گی آج کی آیت شریفہ میں۔ یہ تمنا ہوگی۔ دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے، 3 حصوں میں انسان بٹیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یاسین شریف کی آیت، سارے مجرموں کو ایک جانب کر دے گا۔ سارے مجرم، سارے گناہ گار، سارے کافر، سارے پاک، تمام کے تمام ایک طرف ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ جنتیوں کا الگ ہو جائے گا، اس کی تفصیلات بڑی طویل ہے، پرسنٹیج کو بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ پرسنٹیج سارے انسانوں کو حساب و کتاب کا جیسا ہے، نکالے تو کیسا ہوگا؟ 1% بھی نہیں، 1000 میں سے 999۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخ سے کہے گا اپنا حصہ تو لے لے، بقیہ چھوڑ دے جنت کے لیے، دوزخ کہے گی اے رب کیا حساب سے لوں؟ ہر 1000 میں سے 999 کو تو لے لے، 1 کو جنت کے لیے چھوڑ دے۔ یہ پرسنٹیج کے حساب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں سننے کے بعد وہ خوف خدا بندہ کا نمونہ تھے، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ فکر نہ کرو، وہ ہر ایک جو الگ کیا جائے گا وہ تم میں سے ہوگا۔ یہ تم میں سے کا اطلاق اس طریقے تعلیم، تربیت، عملی نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کا، کلام پاک کے ساتھ اپنے لگاؤ کا اور جوڑ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ قرآن میں ایک سے زائد نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے بارے میں شہادت نامہ، وثیقہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ عنہم، ان تمام صحابہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم و زیر تربیت رہے، مظاہرہ بھی کر کے بتا دیا۔ ضرورت پر ہجرت کرو، کاروبار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، باپ اور بیٹے کے رشتے کو فرق نہیں کیا، میاں اور بیوی کے رشتے کو فرق نہیں کیا، بنیاد باقی رکھی ایمان اور اسلام کی۔ یہ رشتہ ہوتے ہوئے، یہ دنیا کے فطری تقاضے ہوتے ہوئے، جب حکم خداوندی، تقاضا اسلام جب حقیقت سمجھ میں آ گئی، ترجیح اس کو دی۔ بس وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، ہر وہ مسلمان، ہر ایمان پر قائم رہنے والا اس کیفیت کے مظاہرے میں تفاوت کے ساتھ ہے، فرق کے ساتھ ہے، درجات کے ساتھ بھی الگ ہوگا، لیکن یہ ہونا ہے۔ ایمان نام ہے زیادہ مشقتوں کے مرحلے سے، یعنی آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کا،
تو رضی اللہ عنہم یہ کیفیت ہے، تو پھر یہ کیفیت کا یہ سلسلہ قیامت تک بھی رہنے والے انسان تک چلے گا۔ اگر وہ کیفیت ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا، وہ اس میں شامل رہے گا۔ تلاوت کرتے چلیں تو آپ کو یہ ملتے چلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے، ہر فرمان سے، ہر بتائے ہوئے طریقے سے یہ بالکل رضامندی کا اظہار کر کر عملی نمونہ پیش کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور یہ نمونہ کلام پاک کا حصہ رکھ کر قیامت تک کے لیے رکھا۔ کلام پاک کا حصہ رکھنے کا مطلب ہے کلام پاک تو بہت سارا نازل ہوا تھا، ما ننسخ من آیت اور ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پارے بقرہ میں پارے 1 میں وضاحت ہے۔ سورۃ الطلاق پارے 28 میں آئے گی، صرف 18 آیتوں والی سورت ہے، اس کے متعلق تفصیل ہے، سورہ بقرہ سے زیادہ طویل تھی، اس کے برابر تھی۔ جس چیز کو باقی رکھنا اللہ نے باقی رکھا، اور جس چیز کو نکالے تو ہر صحابی کے جو زبان پر چڑھی ہوئی تھی، دماغ میں موجود تھی، وہاں سے بھی ہٹا دی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس سے ہٹا دی گئی، جو رکھنا تھا رکھ دی گئی۔ تو جنت اور اس کی تفصیلات بہت ہیں، کئی مرحلوں میں اس کے کئی پہلوؤں کا ذکر ہوتا ہوا آیا۔ اب یہاں سے اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو الگ کریں گے، یہ بھی جتنے ہوں گے جنتی، جو 1000 میں سے ایک، وہ کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، سورہ واقعہ کے اندر اس کی تفصیلات آئیں گی، پارے 27 میں سورہ رحمان کے بعد اسی کی تفصیلات میں پوری طرح اس سورے کے اندر۔ تو اس میں سے بھی 2/3 عورتیں ہوں گی، 1/3 مرد ہوں گے۔ تو گیا جنت میں بھی اس دنیا کی عورتیں ہی زیادہ ہوں، وہ اس لیے کہ یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جنت کو اس دنیا کی عورتوں میں سے 2 عورتیں دی جائیں گی، 2 عورتیں بحیثیت بیوی کے وہاں ہوں گی، بھلے آپ شادی اس دنیا میں بالکل نہ کیا ہو، کیا شادی کرنا فرض ہے، کیا واجب ہے، کس نے کہہ دیا؟ شادی کرنا اچھا ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، سنتی و سنت الانبیاء من قبلی او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری بھی سنت ہے، طریقہ ہے، مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ واجب و فرض کہاں ہے؟ بڑی جماعت ملے گی تذکیری، اہل علم کی، صحابہ میں سے بھی ملے گی، تابعین میں سے بھی ملے گی، جنہوں نے شادی کا نام تک نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات۔ کسی نے کئی شادیاں کیا ہو وغیرہ ہو، کم سے کم 2 عورتیں دی جائیں گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات ہیں، جو نکاح فرمائے، کبھی 4 سے بڑھ کر رکھے تو نہیں، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جملہ تعداد 200 شادیاں کی، 200 شادیاں کی۔ امام شافعی اسی سے 80 شادیاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت واحد میں 4 بیویاں، 17 سریات، غلام باندی تو ہوتے ہیں، باندیوں میں ایک قسم جو ازدواجی حقوق کے جیسا مرحلے کی تکمیل کے لیے مختص کر دیتے ہیں،
اب اردو میں سادہ سیدھا کنیز، 17 ایک روایت میں 19، اس کا مطلب ہے وقت واحد میں آپ 21 یا 23 عورتیں ہیں۔ ان تمام بنیادوں کو بنا کر تابعین نے وضاحت تفصیل پیش کی، کثرت ازدواج زہد اور تقوی کے خلاف نہیں پڑتی بات۔ اگر ایسا ہوتا زہد و تقوی کے سب سے بڑے امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اوپر تفصیل، پچھلے آیاتوں میں اس کی تفصیلات کئی پہلوؤں سے گزر چکی۔ الغرض تو جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، دوزخیوں کی مسلمانوں میں ایمان والی چیزیں جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایمان باقی ہے۔ دوزخ کا ایک حصہ کے لیے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ نحل میں اور پچھلے صورتوں میں یہ وضاحت گزر چکی ہے، اس کے متعلق بھی دوزخ کی تفصیلات۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منجز مقسوم، 7 طبقے ہیں، 7 درجے، 7 طبقے، یوں سمجھو 7 الگ الگ حصے ہیں، یوں سمجھو 7 طبقے ہیں۔ سب سے اوپر والا طبقہ نافرمان فاسق فاجر ہے، مسلمان ایمان توحید قائم ہے، عملی زندگی کے اندر خرابیاں، اس لیے قرآن جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تم مومن ہو، دیکھو یہ کرنا ہے، بار بار ایمان کی تجدید، بار بار ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تم مسلمان ہو، تم پر ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ 7 طبقوں میں سے ایک طبقہ، اس لیے احادیث اگر پڑھتے چلے تو ایک جگہ حدیث، اس حدیث سے گزرو گے، جب تک اس کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں الجھن میں پڑ جائے گا۔ احادیث کے درمیان میں ایک حدیث یہ ملے گی، سب سے آخر دوزخ سے نکالا جانے والا ایک فرد ہوگا جو قبیلہ جوہینہ کا ہوگا۔ جنتی اس سے پوچھیں گے اب دوزخ میں کون ہے؟ وہ کہے گا کوئی بھی نہیں، اس کے دروازے تیز ہوا سے پھٹ پھٹ مار لے رہے ہیں، خالی ہو گئی ہے۔ تو اوپر والا طبقہ جس میں اس قسم کے لیے الگ کیا گیا تھا، ماباقی دوزخ باقی رہی، 6 طبقے۔ ان 6 طبقوں میں سب سے برا، سخت شدید طبقہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوگا، جو بشکل مسلمان زندگی میں خود کو سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے، لیکن دین اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ظاہر اسلام، باطن اور حقیقت، خیر اسلام کی تائید، اسلام کو بگاڑ والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو منافق کہتے تھے، آج کے زمانے میں بھی قیامت تک ہمیشہ زمانہ بھرا ہوا ہے، لیکن اب یا تو کافر بولیں گے یا مسلمان بولیں گے۔ تو منافق ہے، نشاندہی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، نہ اجازت آپ کو۔ یہ بتائیں گے یہ منافقانہ طرز ہے، یہ منافقانہ سوچ ہے، یہ منافقانہ زندگی ہے، یہ منافقانہ طور طریقہ سلیقہ ہے، ایسا کہہ کر اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو منافق ہے یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے فیصلہ دے دیا اس کو تو منافق ہے، منافق کا درجہ یہ ہے، تو دوزخی ہے۔ اللہ اس کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا رب اس کو ہدایت دے دیا، توفیق دے دیا، سارے گناہ بخش دیا، وہ ایک ہی لمحے میں ساری چیزیں معاف کرتے ہیں۔ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کر
ثابت قدمی کا ارادہ کر لیتا ہے، مکفرانہم سیئاتہم پوری طرح میڑ بھی دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہے تو یہ وضاحت بھی گزر چکی، پھر آئے گی اگلے پاروں میں، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سارے گناہوں کو نیک عمل کے اندر کنورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ فضل فرمانے والے، فیصلہ کرنے والا بندہ نہیں ہے، بندے کو صرف کہنا ہے، بتانا ہے۔ تو الغرض اس دوزخ کے حصے میں جو نافرمان فاسق، اسے نماز نہیں پڑھتا اس کو بولیں گے فاسق، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا بولیں گے اس کو فاسق، کاروبار کے اندر صحیح معاملہ نہیں برتتا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، واسطہ دیتا ہے، تو اس کو بولیں گے فاسق۔ فاسق کا مطلب سمجھنے کے لیے، کوئی غیبت کرتا ہے اس کو بولیں گے تو فاسق، کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو بولیں گے فاسق، کوئی دھوکہ دیتا ہے اس کو بولیں گے فاسق، مسلمان ہے پھر بھی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے اس کو کہیں گے تو فاسق۔ یہ توبہ سے دور ہوگا، توبہ نہ کیا ہو، توبہ نہ کیا ہو، ایمان ہے، دوزخ کا حصہ رہیں گا۔ تو دوزخی اس کو طنز کریں گے، تم تو مسلمان تھے نا بابا، تم بھی آ گئے دوزخ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے پھر دوزخ سے انہیں نکالے گا، جب نکالے گا تو ان کی تمنا اور بڑھے گی، یہ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ کم از کم ایسے تو ہم مسلمان رہتے، یہ فضل خداوندی کے حقدار آج بنتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسی شکل و صورت پیش آئے گی۔ یہ ربا ایک لفظ ہے، ماں ایک چیز ہے، دونوں کو ملا دیتے ہیں تو ربا ماں ہے، جو سہولت کے لیے ربا ماں، دونوں قرات ہے، یا دونوں قراتیں ملیں گی آپ کو، ربا ماں ایک ہی بات ہے۔ تو یہ کافر جو مستقل دوزخی ہیں کہیں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے۔ قرآن کیا ہے؟ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ جنت کس نے دیکھا؟ دوزخ کس نے دیکھا؟ جو وفات کے بعد غیب کو پلٹ کے آیا تو نہیں۔ قرآن نے خود کہہ دیا جس کو ہم کسی کو ہلاک کرتے تھے تو پھر دوبارہ لوٹاتے نہیں۔ یہ مسئلے کی وضاحت بھی گزر چکی، تناسخ اس کی تردید بھی کر دی، 7 جنموں تک چلتا ہے، انہیں مرنے کے بعد پھر کسی اور شکل میں پیدا ہوتا ہے، کسی اور شکل میں پیدا ہوتا ہے، یہ سب نہیں ہوتا۔ بے عقیدہ اسلام ہے، اسی کی حقیقت کو قرآن پیش کرتا ہے۔ آپ کا وجود پھر کسی شکل میں پلٹ کے آنے والا ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ تو یہ سارے آخرت والبعث بعد الموت کے اوپر یقین، یہ بات بھی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کر دی۔ قرآن جو 6000 سے زیادہ آیت ہیں، 6000 سے زیادہ آیتوں کے بنانے، گنتی بنانے میں یہ بنانے والوں کا ایک فرق ہے، آدمی کو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، قطعی فیصلہ چلتا ہے۔ 6666 آیتوں پر مشتمل ہے قرآن، جو یہ قرآن بشکل مطبوع طباعت کے ساتھ آراستہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہر سورے کی ابتدا میں اس سورے میں اتنے رکوع ہیں، اتنی آیتیں ہیں، یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ پلٹ کیجئے 6236 کا حساب ملتا ہے، پھر 6666 کہاں گئے؟ قرآن کم نہیں ہو رہا، نہ ایک حرف ادھر کا ادھر ہو رہا۔ قرآن کی قرأت 7 طریقوں سے ہے، 17 آخری قبلات حضرت امام ورش، یہ حضرت امام عاصم قرآن میں سے، یہ صحیفہ عثمانی کا
حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرات ورش کے ساتھ جو چھپا ہوا مطبوع ملے گا بھی آپ کو، وہ گنتی تعداد 6001، تو اسی لیے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ شریعت جو اسلام کا طریقہ، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، نمازیں اس کا طریقہ، زکوٰۃ اس کا طریقہ، اس کا طریقہ، صدقات اس کا طریقہ، زکوٰۃ اس کا طریقہ، ماں باپ کی خدمت اس کا طریقہ، خیرات و صدقات اس کی تفصیل، یہ وضاحتیں پیش کرنے والی صرف اور صرف 500 آیتیں، تو 5500 سے زیادہ آیتیں کیا ہیں؟ اب یہ سورہ مکی ہے، کوئی ایک بھی حکم نہیں ملے گا آپ کو، نہ نماز کے بارے میں ملے گا، نہ روزے کے بارے میں ملے گا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ملے گا، نہ صدقات و خیرات کے بارے میں ملے گا۔ جو 99 آیتوں کے پر مشتمل یہ سورہ ہے، وضاحت اسی کی ضرورت ہے بار بار، اور یہ رنگ آنا انسان کی زندگی میں، اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، یہ طرز زندگی۔ اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، بس اس سلیقے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ رہو تو تمہارے لیے یہ فضل ہے، اگر نہیں ہے تو یہ ہے، بھیجا اللہ نے تمہیں، رکھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، پہنچنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ ذرہم یاکلوا یتمتعوا، تو فرمایا اگر یہ بتانے کے بعد پورے اصرار کے ساتھ، شدت مخالفت کے ساتھ نہیں مانتے تو تم انہیں چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر۔ مکے میں نازل ہوا، مکے کی زندگی کا سرسری جائزہ کم و بیش ہر مسلمان کے دماغ میں ہونا ہے۔ سارے حق کا مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے، اب روزہ رکھو، روزہ ایسا، زکوٰۃ دو ایسا، فلاں کرو ایسا، فلاں کرو ایسا۔ تو اسلام دراصل صحیح عقیدے اور فکر کا نام ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی فکر رہتی ہے، وہ عقیدہ رہتا ہے۔ غلط کرتا ہے تو فکر غلط ہے، عقیدہ غلط ہے۔ سدھار پیدا کرو، اس کو، عقل کو سدھارو، سارے عمل سدھر جائیں گے۔ مخالفت، یہ کام تو نے غلط، یہ کام تو نے غلط، کتنے کاموں کو پکڑ کر کہاں کہاں درست کرو گے؟ فکر صحیح تو ساری چیزیں صحیح، عقیدہ بگڑا تو سارے اعمال بگڑے۔ تو مکے کی زندگی میں مملکت اسلامی نہیں ہے، آزادی قوت نہیں ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہے، لہذا کئی مسلمان کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن حکم کہتا تھا فاصبر صبرا جمیلا، صبر کر، صبر کر۔ رشتے ناطے کی بنیاد پر اپنی طاقت کے بل بوتے، انفرادی طاقت کے بل بوتے کے اوپر جوش اور جذبہ آتا تھا صحابہ کو، میں اس کے لیے تو میں لڑوں گا، لڑنا ان کی فطرت میں بھی داخل تھا، بدلہ لینا وہ زندگی کا ان مقصد سمجھتے تھے، اسی فکر کے پر زندگی گزارتے تھے، جس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ اب ایمان پوری طرح اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر ہو گیا، اجازت تو لے لیں، اجازت طلب کرنے کے جانے پر قرآن نازل ہوتا، صبر کرو، کچھ نہ کرنا، مال چھین لیا، خاموش بیٹھو، صبر کرو، میرے فلاں کو قتل کر دیا، خاموش بیٹھو، صبر کرو۔ یہ طرز کی زندگی جہاں جہاں تک قیامت تک بھی عددی اعتبار سے فرق پڑتا ہے، دوسری طاقتیں تم پر کسی بھی سے حاوی رہتے ہیں، اس قانون کے اوپر پاسداری کرتے ہوئے اپنے ایمان کو باقی رکھو۔ ان جیسے معاملات میں تمہارے حقوق بنتے ہیں تو آگے بڑھو،
ورنہ تمہیں بھی وہی کیفیت کرنا ہے، لیکن اس طریقے میں کہتے ہیں تم کو مل جانا نہیں ہے، اپنے ایمان یقین کو بگڑنے دینا نہیں ہے، چاہے نام دے، گھر واپسی پروگرام بولو، کچھ بھی بولو، یہ نئی بات نہیں ہے، نیا پہلو ہے نہیں، نئی بات نہیں ہے، نیا پہلو ہے نہیں، کوئی زمانہ اس سے خالی رہا نہیں، شور و پکارا کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی زیادہ ہے تو پھر مسلمان کو مسلمانیت کا جائزہ لینے کے لیے ظاہری طور پر سے برا، باطنی اعتبار سے یہ بھی رحمت خداوندی، حکمت و مصلحت خداوندی ہے، بلکہ حدیث میں وضاحت ہے اس جیسے حالات تیز جب ہو جاتے ہیں تو یہ دراصل صحیح درجے کا مسلمان کون ہے کون نہیں ہے یہ فرق کو واضح کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اب پتہ چلے گا کون کس درجے کا مسلمان ہے، مسلمانی اس کے اندر کس درجے کی ہے، اس کی زندگی میں خود اس دنیا کے اندر فرق ہو جائے گا، تو حساب والی منزل تو یہیں طے کر کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن نے کہہ دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اگرچہ کہ وہ جنگ کا سیاق سباق ہے، یہ فرما دیا گیا 20 چیزیں تم کو بڑی بری اور مشقت والی دکھتی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے جو سب سے بری مشقت والی نظر آ رہی ہے، اس میں جان پر پڑ رہی ہے، مال پر پڑ رہی ہے، طرز زندگی پر پڑ رہی ہے، زندگی میں چلنا انتہائی دشوار جیسا ہوتے چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھو تمہارے لیے ہو یہی بہتر ہو سکتا ہے، یہی بہتر ہے، حاکم اعلیٰ سکتا ہے بولے تو ہے ہی، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، سورہ بقرہ میں وضاحت ہے، بارہ دودھ کی آیت ہے، جو چیزیں بڑی اچھی اچھی لگ رہی نا تمہیں، تم کیا جانو انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بری ہے، انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بری ہے، ذرہم یاکلوا، چھوڑ دو ان کو، یعنی ان کو ان کے حال پر رہنے دو، یہی مفہوم ہے سورہ کافرون میں، لکم دینکم ولی دین، وہ الگ کلمہ ہے، لی الگ کلمہ ہے، وہ ولی الدین نہیں ہے، وہ عام آدمی پڑھے گا اس کو یاد کرے گا، ویسے اگر سمجھ میں آئے گا تو الگ الگ کرتے تلفظ میں فرق نہیں پڑنا پڑتا، وہ لیا دین، وہ لیا دین، وہ لیا دین، ولی الدین نہیں ہے وہ لیا دین، وہ عین کے معنی میں اور لی فارمی، مجھ کو میرا، یہی مفہوم ہے ذرہم، یہاں جو آیت کا وہی مفہوم ہے، تم اپنا نمونہ پیش کرو گے، اپنی چیز پر قائم رہو گے ایمان والو، جب تمہارے لیے طاقت نہیں، بل بوتے پر نہیں، ایسے ذریعے نہیں، ایسا پاور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم ایمان کے پر قائم باقی رہو، کہہ دو کبھی تم اپنے طرز پہ رہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کوئی کرو، لیکن ہم اس سے باز نہیں آئیں گے، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، لیکن ہمارا مذہب میرا دین، ولی دینی ہے، وہ نون کے بعد ایک یا بھی ہے، محذوف ہے، میرا دین، میرا طریقہ، میرا اسلام، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، میں اس کے پر قائم اور باقی ہوں، اس کا اظہار ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد اس جیسے مفہوم کی آیتیں تفصیلات پڑھیں گے تو بولیں گے یہ منسوخ ہے فلاں آیت سے، پھر قرآن میں کیوں واقع ہیں، یہ جیسی صورتحال جہاں جاؤں گی وہی حکم ہوگا تمہارے لیے، وہاں پر اور شد و مت کے ساتھ تم ایمان کے اوپر قائم رہو، بھلے تم پورے کے پورے اس خطے میں، اس ملک میں ایک ہوتے کیوں نہ ہو، وہ ایک کی وجہ سے ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں،
تمہارے طفیل میں، یہ مفہوم سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، یہ مفہوم گزر چکا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق کے بعد قل ہی للذین آمنوا، یہ کھانے کی پینے کی تمام چیزیں، اسباب، پانی برسانا کرنا، سب کچھ جو ہے ہی للذین آمنوا، تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف پکے سچے اچھے خالص مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے مسلمان مرد ہو کی شکل میں ہو کہ عورت کی شکل میں ہو، عادت کا فرق نہیں۔ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی ہم ان کچھ دے رہے ہیں، تو کہ ان کے طفیل میں ساری دنیا کو دے رہے ہیں، ان کے طفیل میں۔ اسی میں حدیث میں آ گیا لولا رکعن ولا رزعن ولا رتعن، گنتی کے چند بندے ہی جو خالص پکے سجدہ و رکوع و خلوص کے ساتھ اطاعت و عبادت کرنے والے، اگر یہ نہ ہوتے، شیر خوار بچے اپنی ماؤں کے سینے کو لگ کر دودھ پینے والے یہ بچے اگر نہیں رہتے، یہ جانور رتعن نہ ہوتے، میں کبھی کا عذاب نازل کر دے کہ اب دنیا کو باقی نہیں رکھتا تھا، ہلاک کو برباد کر دے۔ تو چنے کے طفیل میں، چنے کے طفیل میں تو ایمان والوں کے لیے ان کے واسطے سے ہم نازل کرتے ہیں، ملتا ہے ان کے طفیل میں۔ پھر فرمایا اسی آیت میں وَلِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، صرف اور صرف مومنوں کے ہی لیے ہوگا، ان کو تو دوزخ میں تو یہ چیزیں خواہش نہیں۔ پیام کو سمجھنا ہے، لہٰذا یہاں بھی اس جیسی شکلیں، آج دنیا کا سب سے بڑا حصہ اسی میں، مسلمانوں کی حکومت وہ الگ چیز ہے، اسلام سے لینا دینا نہیں، اسلامی حکومت ایک الگ بات ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ بات ہے۔ طریقے دستور اسلام جاری کرتے ہیں تو اسلامی مملکت میں، آپ اس کو ڈھونڈیے، آپ کہاں ہے، کیسے، دو بمشکل تیسری گنتی نکل سکتی ہے، اس میں بھی تفاوت ہے، مابقی ایک بڑی سے بڑی تعداد ہے، کثرت عدد مسلمانوں کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت اسلامیت کی بنیاد پر نہیں ہے، تقاضے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا ان کو جب مانتے نہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، کیا کریں گے ابھی دنیا میں، کیا کریں گے، یا کلو یہ تمتو، کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، موج مستی کریں گے، جو چاہے من مانی کے تمتو کے من، چھوٹی سے چھوٹی معمولی چیز سے لے کر انسان کی ضرورت کو جو بھی چیز ہے، مثال کے پاس ایک شخص گاڑی پڑی ہوئے سب کے لیے کام کی نہیں ہے، میں میرے لیے کام کی سمجھتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے دانتوں میں خلال کر لیتا ہوں، فلاں فلاں کچھ بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس کو رکھتا ہوں، پھر جیب میں بھی رکھ لیتا ہوں، میں اس کو اپنی ضرورت سمجھا، یہ بھی تمتع میں ہے، بڑی سے بڑی ضرورت بھی تمتع میں ہے۔ یہ لفظ کا استعمال کرنا میں جگہ جگہ ملے گا، ان فررتم من الموت او القتل اذن لا تمتعون الا قلیلا، تقاضے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان لگانا پڑتا ہے، ایک آخری شکل ہوتی ہے، مال وغیرہ تو فلاں تو ہے، زندگی کا ہر پہلو، اگر یہ لگانے کے اس میں بھی اگر اس سے جی چرا کر، آنکھ بچا کر آپ اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوگا کیا ہے، زندہ رہ جاؤ گے، موت نہیں آئیں گی، رہنے دو ان کو اور 4 دن، لا تمتعون الا قلیلا، اور چند دن تم دنیا میں بھاگ دوڑ کرو گے نا، اس کے بعد بالکل تھوڑی زندگی اور چلے گی تمہاری۔ انسان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سچ اس کی زندگی کا پیدا ہوتے ہی سمجھو کہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، بقا کے لیے نہیں۔ تمنا کرو، دعا کرو، اجازت ہے، ہر کوئی کرتا ہے تمنا،
دعائیں بھی ہیں، عمر میں وسعت فرما، خوشحالی عطا فرما، جس میں وسعت فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اجازت ہے، اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ نے فرمایا آج تک ہم نے کسی ایک انسان کو بھی ایسا پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، لیکن مرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا آپ کے زمانے کے ان کی تمنا ہے کہ یہ مر جائیں، مارنے کی کوشش کرنے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ مر جائیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج بھی دنیا مر رہی، ان کی عادت تک ختم کرو ختم کرو، ہوتے چلا ہوتا رہا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ ختم ہو جائیں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ کیسا سمجھا انہوں نے کہ یہ نہیں مرنے والے ہیں؟ یہ مارتے رہے مرتے گئے مرتے گئے۔ اللہ نے ایک لمحے میں مار ڈالا، نمونے پیش کیا۔ اس کی تفصیل بھی ان آیتوں کے ساتھ مسلسل یہی تفصیلات ہیں اس کے اندر، تو انہیں چھوڑ دیجیے۔ وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ، امیدیں زیادہ جینے کی، زیادہ موج مستی کرنے کی، زیادہ دھوم مچانے کی، یہ امیدوں نے انہیں غفلت میں ڈال کر رکھا ہے، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ذرا دیر سے ہی ان کو پتہ چل جائے گا، سوفا کی وجہ سے۔ ولا سوفا ہی ہوتی ہے، اس لفظ کو قرآن میں دو جگہ آتا ہے۔ عربی سے تعلق، لینگویج سے تعلق رکھیں گے، فیوچر کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے عربی کے اندر، جیسا انگریزی میں ول اور شل لگا کے فیوچر کے معنی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ آگے زمانے میں ہونے والی بات، آگے زمانے میں ہونے والی بات دو شکلیں ہوتی ہیں، بہت دیر کے بعد ایک ہوگا، ایک وقت لگے گا، یا تھوڑے وقت کے بعد ہوگا۔ کرنٹ یعنی فی الوقت نہیں ہے، ہوگا، دیر نہیں لگیں گی، تو اس کو عربی کے اندر ظاہر کرتے سین لگاتے ہیں، جیسے یقول سیقول السفہاء من الناس، دیر نہیں لگی۔ اور فیوچر ٹینس کے معنی میں سوفا لگائے تو ذرا وقت لگے گا، وہ وقت اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ وقت کو ٹلنے دیتے، ٹالتے نہیں، جبکہ تقاضا عمل کا ہے کہ فوراً کر دیا جائے۔ تھوڑا پیریڈ گزرے گا، یہ پیریڈ تھوڑا چند سالوں کا ہو سکتا ہے، 100 سال کا ہو سکتا ہے، چند پیڑھیاں گزرنے کا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تفصیل گزر ہوئی پارے 11 سورہ یونس میں۔ اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں نے دعا کی اسلام دشمنوں کے لیے، اللہ نے اعلان کیا کہ تمہاری دعا قبول کر لیا میں نے، لیکن اپنی حالت پر ٹکے رہو۔ یعنی عملی جامہ کب پہنا ہے؟ پورے 40 برس کے بعد، جب سارے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر کے سب کا خاتمہ کیے۔ اس وقت کی دنیا میں تیسرے چوتھے پانچویں درجے کا انسان بنا کر رکھ دیا تھا مملکتوں نے۔ پارے 20 میں اس کی اور وضاحت آئیں گی اس واقعے کی۔ اب ہمارا منشا ہوگا، ساری دنیا ان کو ضعیف اور کمزور سمجھ رہی ہے، آج ہم ان کو اونچا بلند و بالا کریں گے، اور دنیا میں اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھ رہے ہیں، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو تحت میں کر دیں گے۔ اللہ نے کر کے بتایا، یہ کام اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی تمنا بھی، بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ حدیث میں ہے اگر کسی کو امید نہ ہو، کئی کو کوئی شخص باپ بنے گا، شادی کر کے بچوں کو جنم کئی کو دے گا، ایک ماں بچے کو جنم کیوں دے گی؟ کچھ زندگی گزارنا ہے، کچھ زندگی ملے گی، وہ زندگی کتنی ہے کوئی بھی جانتا بھی نہیں۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے
یہ امید رکھنا، امید کے اوپر کرنا، کاروبار شروع کرتے ایک امید پر، ملازمت کرتے ہیں ایک امید پر، کوئی کام کرتے ایک امید کے اوپر، ہر انسان کرتا ہے، اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، مسلمان شناول کا فرق نہیں، یہ فطری تقاضوں کے ساتھ ہے، موت بھی فطری تقاضوں کے ساتھ ہے، قدرت کا نظام بنا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرتی ایمان اور عقیدے والی بات میں۔ مسلمان کے لیے چیزیں رحمت خداوندی ہیں، اچانک موت ہوتی ہے، اچانک موت ایک عذاب کی قسم ہے، کچھ افاقہ ہو رہا کچھ ہو رہا اس کے لیے نہیں، تحدیث شرف میں آ کے موت الفجأۃ للمؤمنین رحمت اللہ، مومن آدمی کو آنن فانن اس طرح موت ہو جاتی ہے تو یہ رحمت خداوندی اس بندے کے ساتھ ہے، ورنہ اس میں پاؤں رگڑنا، تکلیف سے مشقت کے مرحلے سے گزرنا یہ عام طور پر موت کے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز وہ حسرۃ للکافر، کافروں کے لیے حسرت کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں سارے انسان بحیثیت بشر سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مرحلوں کے ساتھ، مرنا مارنا، شیشم تانی پنا پنا سب مومن کے حق میں یہ بیکار نہیں ہے، اور ایمان پر قائم رہنا، تقدیر کے مسئلے کے اوپر پوری طرح قائم رہنا۔ تو لہٰذا یہ ان کی امیدیں ہیں، تو یہ جینا امید کے اوپر ہے، کچھ کام کرنا امید کے اوپر ہے، جو کرے امید ہے، امید کے بغیر ہے کوئی بھی چیز، لیکن مومن کے لیے رحمت ہے۔ ان کے لیے بتایا، ان کو یہ امیدیں ہیں اس طریقے سے کہ یہ دنیا ہی کو سب کچھ کر کے اس کو ختم کر دے کے غلبہ پاؤ، اس کو لوٹ کے بڑے بن جاؤ، اس کو دھوکہ دے کے بڑے بن جاؤ، اس کو جھوٹ بول کے بھر کے بن جاؤ، یا وراثت میں اس کا حق مار دے کہ میں امیر بن جاؤں کبیر بن جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور آگے بڑھنے کا سلسلہ ان کے لیے ہے، اور جن سے کھینچا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں، ظاہری طور پر تو تکلیف ہوں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت کے جیسا ہے۔ لہٰذا ذکر کیا فسوف یعلمون، پتہ چلے گا، سوفا میں تاخیر ہوں گے نا، وہ تاخیر کیا ہے؟ دنیا کی موت، موت کے بعد سے سامنا ہے، پھر آخرت۔ سورہ ضحیٰ کے اندر بھی وہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائے گا، سڈنلی نہیں، روز قیامت میں، وہ قیامت کا ذکر نہیں ہے لیکن ترجمے میں نکلے گا، آخرت کا ذکر نکلے گا، کیونکہ صوفہ میں تاخیر ہوگی تمہارے ذہنوں کے لحاظ سے۔ حشر میں اٹھائے جانے کے بعد جو عطا کریں گے اتباع فرما برداری کرنے والوں کو، آپ کو رسول مان کر، آپ کے ذریعے سے میرے کلام میں پاک کو مان کر، اس کے لیے جان دے کر اس پر قائم رہے، مال کو اس کے لیے خرچ کیے، احکام کو اس کے لیے اختیار کیے، تو جو ہم عطا کرنے والے ہیں اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے امتیوں کا اچھا انعام ملے گا۔ صوفہ تو گویا دنیا کی زندگی میں مرحلے ہیں، اسی سے متعلق اگلی آیت آئیں گے، مسلمانوں کی ایک فکر، پھر ان لوگوں کا ایک چیلنج، ٹھیک ہے ہم نے اتنا بگاڑ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، کیا ہوا؟ فلاں فلاں ہوا، 20 نمونے ہیں، مکان جل گیا، قرآن باقی رہ گیا، اب 20 نمونے آتے ہیں، قرآن کو پھاڑ بھی دیا، جلا بھی دیا، وہاں آ گئی تو جلا نہیں، یہ ہاتھوں سے پھاڑ کے اس کو کر دا تو اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں، اب سوال کیوں نہیں ٹوٹے؟ یہاں عقیدے کی خرابی نہیں ہونا، یہ ساری وضاحتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔